ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں بڑھائی کبریائی اللہ رب العزت کے لیے. درود اور سلام تمام انبیاء کرام خصوصاً رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 4 آیات سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورہ نساء آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 4 آیات تلاوت کی تھی. پورے قرآن مجید کی یہ 4 آیات اس موقع پر آپ کے سامنے پیش کی گئی تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا جو نکاح کے موقع پر اس کو تلاوت کیا گیا ہے. ضرور اس میں دولہا میاں کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے بھی ایک پیغام ہے. زندگی شروعات یعنی آج سے جو ہے ان کا نکاح ہو رہا ہے، ایک نئے بندھن میں بننے جا رہے ہیں. ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور آج بھی پیغام ان کو ملے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. اور جو نکاح کے لیے تیار ہیں نوجوان وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ ان کی بھی سمجھ میں آئے گی آخر یہ 4 آیات کا کیا پیغام دیا ہے. پہلی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، حق کا تقاضا ہے. اور تمہیں موت نہیں آئے اور تمہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہیں آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. یعنی فرما برداری کی حالت میں ہی ہماری موت ہونی چاہیے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہماری موت نافرمانی کی حالت میں ہو سکتی ہے. اور اگر ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ ہماری موت فرما برداری کی حالت میں ہوگی. یہ اس آیت کا پیغام ہے. دوسری آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا
پوری دنیا میں مرد عورت پھیلا دیے. تو آپ جانتے ہوں گے آسمانی جتنی کتابیں ہیں اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی بیوی حوا ان کا بھی ذکر ہے. اور پوری دنیا میں آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے ہی پوری دنیا پھیلا دی گئی. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سے ڈرو کہ تم لین دین کرتے ہو اللہ کے واسطے سے، یعنی تم سوال کرتے ہو اللہ کے واسطے سے. اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں کہ رحم کے رشتوں کا بہت ہی اہم اللہ کا پیغام ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہونے والے جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں، کہ وہ رشتوں کو جوڑنا اللہ کو پسند ہے، توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے. رشتوں کو جوڑنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے. یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کا پیغام. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کا کیا پیغام ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو، سچی بات کہو، نبی کی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آخر میں کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو گے تو دنیا میں بھی تمہیں اونچا مقام حاصل ہوگا اور قیامت کے دن بھی تمہیں اونچا مقام حاصل ہوگا. یہ ان 4 آیات کا پیغام ہے. اب ہم چلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے موقع پر کچھ ہدایت دی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نکاح میں لڑکے یا لڑکی کا چناؤ کیا جائے تو تقوی والا لڑکا دیکھا جائے یا تقوی والی لڑکی دیکھا جائے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر لڑکی تقوی والی نہیں ہے تو تمہیں مٹی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور لڑکا اگر تقوی والا نہیں ہے تو اس سرزمین پر، اس زمین پر فتنہ اور فساد برپا ہوگا. یہ تقوی والا اور دیندار کے کیا مطلب ہے؟ نماز 5 وقت کی پڑھنے والا وہ آپ دیندار نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے دیندار ہونے کے لیے. اس کی رزق حلال ہونا چاہیے، وہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہونا چاہیے. حرام اور حلال کو اس کو پہچان ہونا چاہیے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یعنی حرام سے بچنا اور حلال کی طرف جانا پوری زندگی، اس کے زندگی کے ہر مرحلے پر وہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہو. صرف نماز میں نہیں، نماز تو فرض ہے، اس لیے یہ بات بتانی ضروری ہے کہ دیندار لڑکا صرف نماز سے نہ دیکھا جائے بلکہ اس کے اور کام دیکھے جائیں کہ وہ دیندار ہے یا نہیں. اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیغام پہ. دوسرا پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان سے آسان بنایا جائے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کر کے یہ پیغام اس امت کو دیا کہ نکاح کا طریقہ ایسا ہو جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں رسومات نہ ہو، جس میں غیر اسلامک کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. آپ نے دیکھا 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے. یہ 4 مرتبہ ان چاروں آیات میں کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ نکاح کے موقع پر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ نکاح تو خوشی کا معاملہ ہے، اب اس میں بھی اللہ سے ڈریں؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اللہ کو ناراض کر دیں. یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کا معیار تقویٰ رکھا ہے. آپ کسی گھر میں پیدا ہو جائیں، آپ کسی گھر میں پیدا ہو جائیں، آپ پیدائشی طور پر اونچے یا پیدائشی طور پر نیچے نہیں ہوں گے. میں اس خاندان کا ہوں تو میں اونچا ہوں، یہ اس خاندان کا تو یہ نیچا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں اونچا ہوا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا. اس میں فرمایا تھا
کہ آج میں جاہلیت کے رسموں کو اپنے پیروں تلے رونق رہا ہوں. کوئی عرب غیر عرب سے بڑا نہیں, کوئی غیر عرب عرب سے بڑا نہیں, کوئی گورا کالے سے بڑا نہیں, کوئی کالا گورے سے بڑا نہیں. بڑا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بڑا وہ ہے, تم میں اونچا وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے. تقوی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی یہاں ہے. 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے. اور ہم جانتے ہیں سائنس جو ہے وہ آج یہ کھوج کیا ہے سائنس نے کہ دل جو ہے پمپنگ کرتا ہے اور خون جو ہے پورے جسم میں دوڑتا ہے دل کی وجہ سے. اور اگر دل میں تقوی ہے یعنی تو یہ خون آنکھوں میں بھی جائے گا, زبان میں بھی جائے گا, کانوں میں بھی جائے گا, ہاتھ پیروں میں بھی جائے گا, دماغ میں بھی جائے گا. اگر یہ خون اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا یہ خون ہے میرے دل کے اندر تو یہ دل میں سے جو خون بہے گا وہ پورے جسم کے اندر پہنچے گا اور وہ پورا جسم انسان کا اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے گا. یہ ہے تقویٰ. تو یہ پیغام آپ کے سامنے آیا. دوسری بات نکاح کو آسان کرنے کی 2 مثالیں میں آپ کو دے دوں. ایک صحابی تھے جلیبی جو تھے وہ بہت غریب تھے, اتنے غریب تھے کچھ پوچھیے مت آپ, اور چہرہ بھی اچھا نہیں تھا. وہاں مدینے کی انصار صحابہ جو ہوتے ہیں وہ ایک مدینے سے جو آتے ہیں ہجرت کر کے وہ ہوتے ہیں مہاجر, اور جو انصار تھے وہ مدینے میں تھے. ان کی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ سب سے زیادہ مشہور تھی, لیکن وہ جلیبی جو تھے وہ نیک بہت تھے, تقوی والے بہت تھے. تو اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ سوال کیا شادی کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو حالات بھی نہیں اور نہ میں اتنا خوبصورت ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سوال کیا, 3 مرتبہ انہوں نے منع کر دیا کہ مجھ سے کون کرے گا شادی. انہوں نے مدینے کے صحابی سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی مجھے دے سکتے ہو؟ وہی سمجھا اللہ کے رسول اپنے لیے مانگ رہے تو بولیے میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو, کتنی اچھی بات ہے ہم تو دے سکتے ہیں آپ کو اپنی بیٹی. تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں, میں چاہتا ہوں جلیبی کا نکاح ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم ان کو نہیں دے پائیں گے. تو جیسے ان کی بیٹی نے یہ سنا کہ میرے والدین نے منع کر دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہے, اور جو غریب شخص تھا لیکن اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا شخص تھا, تو بیٹی نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی بات سمجھو کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے. سورہ نمبر احزاب کی آیت نمبر 36 میں کہا کہ اگر رسول کا فیصلہ کوئی ہو جائے تو اس میں چوچڑا نہیں کرنا ہے, تو مان لینا ہے. تو اس بیٹی نے مان لیا اور ان کا نکاح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور وہ شہید ہو گئے. شہادت کا انہوں نے جان دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور بہت سی دعائیں ان کے حق میں کی. کہنے کا مطلب ہے اتنا آسان نکاح ہونا چاہیے. اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا, پیارے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا جبکہ وہ ایسے مبشرہ کسی تھے. ایک عورت پیارے نبی کے پاس آتی ہے, یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول کو جواب نہیں دیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, بولے یا رسول اللہ اگر آپ کی ضرورت ہو تو میں اس عورت سے نکاح کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ چلیے آپ کریں گے تو لیکن مہر میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے مہر جو ہے وہ ابا رکھنا ایک سنت ہے. الحمدللہ دولہا میاں نے 50,000 مہر نقد رکھے ہیں. لہٰذا یہ مبارک بات کے مستحق ہے. اب نقد میں یہ چیک دیں گے, وہ چیک ان کے نام ہو جائے گا. یہی بات مجھے پتہ چلی ہے. فی الحال الحمدللہ مہر کی رقم نقد ہے جو کہ سنت ہے. اگلی بات, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس مہر میں کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو مہر نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایسا کرو, لوہے کی انگوٹھی لیا میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں. تو سونا چاندی زیور بھی مہر بن سکتا ہے, اس حدیث سے بن سکتا ہے. تو اللہ کے رسول کے وہ بات سن کے وہ گئے, واپس آ گئے, کہا لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی مجھے یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں, مجھے آپ مجھے یاد ہیں, انہیں قرآن کی صورتیں یاد کرا دینا, یعنی اپنی بیوی کو قرآن کی صورتیں یاد کرا دینا, یہ تمہارے مہر ہو جائے. اتنا آسان ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کر دیا نکاح کو. یہ آسان کرنے کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد ایک پیارے نبی کی اور ایک پیغام ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصر,
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کیا کرو، اور نکاح کے اعلان میں جو ہے ولی وہ لڑکی کا والد ہوتا ہے، اگر والد نہ ہو تو لڑکی کے ماما ہو سکتے، چاچا ماما اور دادا نانا ہو سکتے ہیں۔ ولی جو ہے یعنی وکیل جو ہے، سربراہ جو ہے، وہ اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو بیٹا ولی بن گیا، بیٹا ماں کا ولی بن گیا۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا، اور وہ امام محمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھایا، تو وہ بھی بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے۔ لیکن ولی بنانے کے لیے غیر محرم کو لائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے ولی کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکی کا والد ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس نکاح میں لڑکی کے والد عزیز بھائی، میرے بڑے بھائی، وہ اس کے ولی ہیں، اور جو گواہ ہوتے ہیں وہ بھی محرم ہوتے ہیں، چاچا اور سگا بھائی یہ گواہ ہیں۔ یہ محرم کو ہی لڑکی کے پاس جانا چاہیے، یہ نیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی آپ نے فرمایا۔ لیکن مجبوری میں الگ چیز ہے، اگر کوئی مجبوری ہے نہیں ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کا نکاح ہو۔ یہ کس سے کہا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ لیکن ولیمہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ ولیمہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ ولیمہ جس میں صرف موٹے موٹے یعنی پیسے والے لوگ ہوں، غریب نہ ہو جس کے اندر، وہ ولیمہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لہٰذا ولیمہ ضرور کرو، چاہے بکری کا کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ولیمے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل نہیں بنایا، بہت آسان بنایا ہے۔ راستے میں آپ کا نکاح ہو گیا، آپ نے اگلے دن کہا میرا دسترخوان بچھا دو اور اس پر کھانا رکھ دو، صحابہ کرام سے کہا اور ہم آج ولیمہ کھائیں۔ یہ کتنا آسان ولیمہ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ولیمے کو بھی بڑا مشکل ترین بنا دیتے ہیں۔ اب رہی بات اس بات کی، میں کچھ چند باتیں بتا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے نکاح نہیں ہوئے، جو بے نکاح ہیں، ان کے نکاح کرا دیے، اور وہ لوگ جو کہ جن کا یعنی جو غلام ہیں، جیسے غلامی کرنے والے وہ اور نیک ہیں، اور وہ باندیاں، ان کے بھی نکاح کر دیجئے۔ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، مفلس ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یعنی غنی ہونے کے لیے ہم 30 35 40 سال لگا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نکاح کر دو، ہم تمہیں غنی کر دیں گے۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے بھائی تمہارا نکاح نہیں ہوا؟ بولے ہاں، تمہارے حالات خراب ہے، نکاح کر دو، تمہارے حالات اللہ تعالیٰ اچھے بنا دے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، آپ کے سامنے آئی۔ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد جو ہے وہ عورت پر قوام ہے۔ قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے۔ مکان لڑکا بنائے گا، مکان میں سامان لڑکا ڈالے گا، یہ قوامیت کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد ولیمہ لڑکا کرے گا، اور اس کے علاوہ مہر لڑکا دے گا، لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ لیکن ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے کہ وراثت میں لڑکی کا اس کے والد جو چھوڑ کر جائیں گے اس میں اس کا حق ہے۔ زمین کا جائیداد اگر ہے تو اس میں لڑکی کا حق ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، قرآن کی تعلیمات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے بہت سی رسمیں شامل کر دی ہیں، جیسے منگنی ہو رہی ہے، باقاعدہ رنگ سیرمنی ہو رہی ہے، مانی کی رسم، مہندی کی رسم، چوتھی کی رسم، چادو کی رسم، ہلدی کی، کون سی رسمیں اس میں ہم نے شامل کر دی ہیں؟ ایسی کوئی بھی رسم اسلام میں نہیں ہے۔ صرف 2 چیزیں ہیں، مہر اور ولیمہ، اس کے علاوہ کوئی خرچ ہے ہی نہیں۔ لڑکی والے پر تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں، جو ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ کر لیا ہے، بنا لیا ہے، جو غیروں سے لیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے غیروں کی، دوسروں کی نقل کری، قیامت کے دن ان کو انہی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ پیغام آپ کے سامنے مختصر نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے جو قرآن اور حدیث کے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھی، پیارے نبی کی زندگی دیکھی، اور اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کا معاملہ کریے، انشاءاللہ نکاح آسان ہو جائے گا. ورنہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ غلط راستے پہ چلی جائیں گی، لڑکے غلط راستے پہ چلے جائیں گے. اگر ہم نے ان کے نکاح میں دیری کری، اس کا عذاب ان کے والدین پر پہنچے گا، یعنی ان کے والدین کو اس کا عذاب میں ملبس ہو جائیں گے. اور نکاح کو مشکل اگر ہم نے کر دیا تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا، اور ہمارے بچے جو ہیں گناہ گار ہوں گے، اور ہم بھی اس میں گناہ گار ہوں گے. اور یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھی چلی گئی ہیں، وہ ان کے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، جو ہم نے اتنا مشکل بنایا اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا تھا، ہم نے مشکل بنا دیا. آپ نے گلے کے توف نکالے تھے، ہم نے ڈال دیا اپنے گلے میں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچائے، آپ اس پیغام کو آگے بڑھائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کا آمین. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں ادارے قبول کراؤں گا اور مختصر دعا. سید فیضان حسن ابن سید لہیذ حسن صاحب کا نکاح فوزیہ بنت عزیز سے 50,000 روپے کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. خدا کے قبول کے لیے میں عزیز بھائی، میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اجازت لے رکھی ہے، یہ بتا دیا ہے. رجب خان اور عتیق احمد صاحب جو ہے، جیسا میں نے بتایا، یہ گواہوں کے دور میں. تو عظیم بھائی آپ کو اجازت دے دی ہے، آپ نے اجازت دے دی ہے، پھر میں نے سب کے سامنے بھی کہہ دیا ہے. اور عظیم صاحب اور ہمارے رجب کہاں ہیں؟ ہاں، آپ کی گواہی ہے تو میں اجازت قبول کراؤں. جی دیکھیے، فوزیہ بنت عزیز خان کو آپ نے اپنے نکاح میں عزیز خان ابن امیر اللہ کی وکالت میں اور ولایت میں ولی بھی ہے اور وکالت بھی کر رہے ہیں. رجب خان ابن عزیز خان عتیق احمد خان ابن امیر اللہ کی گواہی میں 50,000 مہر کے ساتھ آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. الحمدللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوئی خاص بات ہوتی تھی تو آپ 3 بار کہلواتے تھے، میں 2 بار کہلواتا ہوں. فوزیہ بنت عزیز خان کو آپ نے اپنے نکاح میں عزیز خان کی وکالت میں، ولایت میں اور رجب خان اور عتیق احمد خان کی گواہی میں 50,000 مہر کے ساتھ آپ نے اپنے نکاح میں قبول. الحمدللہ. فوزیہ بنت عزیز خان کو آپ نے اپنے نکاح میں عزیز خان کی وکالت میں، رجب خان اور عتیق احمد خان کی گواہی میں 50,000 مہر کے ساتھ آپ نے اپنے نکاح میں قبول کی. الحمدللہ. دیکھیں، یہ قبولیت کے بعد اب آخری مرحلہ ہے، وہ ہے دعا. دعا بہت لمبی لمبی کی جاتی ہے نکاح میں، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ صرف ایک دعا ہے. وہ دعا آپ میرے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. آپ اپنے طور پہ آپ آزاد ہیں، آپ ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں اپنے طور پہ. لیکن یہاں میں صرف وہی دعا آپ سے کہلواؤں گا جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولہا دیا اور دولہا یعنی دلہن کے لیے کی تھی، وہی دعا آپ میرے ساتھ پڑھیں. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اس کا مطلب آپ کو بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ پر برکت کرے اور آپ دونوں کو یعنی میاں بیوی کو خیر پر جما دے. یہ بہترین دعا ہے، پوری زندگی کے لیے کافی ہے. تو میں 2 بار اور کہتا ہوں اس دعا کو. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے.
اب آپ اپنے طور پہ ان کو جتنی ڈھیر ساری دعائیں دے سکتے ہیں آپ دے دیجیے. اب میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ آخری لمحہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، صرف وہی دعا پڑھی ہے. پہلے میں دعا میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت بہت مبارکباد. اور میں ابھی ان کے سائن کرا دوں، اس کے بعد پھر آپ کو ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں. آپ کے کالم ٹھیک ہے، اور مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، میں یہ کرواتا ہوں. دعائیں ہاتھ ملائیں.